بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہمیں 10ویں سبق کا آغاز کرنا ہے، جو ہمارا سلسلہ جاری ہے مطالعہ قرآن حکیم عربی قواعد کی اپلیکیشن کے ساتھ۔ تو آج ہمیں 10واں سبق انشاءاللہ شروع سے پڑھنا ہے، لیکن اس سے قبل میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی جو دلچسپی ہے وہ کم نہ ہو۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ایک طرح کی چیزیں جو پیش کی جا رہی ہیں تو کہیں اس سے یکسانیت کی وجہ سے کچھ بوریت نہ ہو رہی ہو، تو میں کچھ باتیں ذرا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سبق شروع کرنے سے قبل۔ اچھا، نمبر 1 تو یہ کہ دیکھیے جو ہمارا جو ریویژن چل رہا ہے نا، یہ اپلیکیشن کا جو سلسلہ ہے، تو آپ اس میں نوٹ کیجئے کہ سبق نمبر 6 سے سبق نمبر 9 تک 4 اسباق ہیں، 6 7 8 9۔ ان میں ہم نے ترتیب کے ساتھ 7 جوازم مضارع پڑھے ہیں۔ جوازم مضارع یعنی مضارع کو، فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل، یہ 7 عدد ہم نے پڑھے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ کون کون سے ہیں اس میں سے؟ لم، لما، ان، اینما، ما، من اور لام امر، 7 ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا پچھلے اسباق کو اگر دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ 7 بمائے مثالیں مل جائیں گے۔ تو یعنی ہم ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بڑی ایک قیمتی جو ہے نا متاع ثابت ہوگی اگر آپ ان کو اس سیکوینس کے ساتھ سمجھتے چلے جائیں۔ دیکھیں، یاد کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ سب زبانی یاد کر لیں، آپ کو صرف ان سے انٹروڈیوس ہونا ہے کہ فعل مضارع کو یہ 7 عوامل ہیں جو جزم دیتے ہیں یا نون گراتے ہیں: لم، لما، ان، اینما، ما، من اور لام امر۔ تو یہ ہم نے ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اب یہ 10ویں سبق سے جو ہے نا ہم شروع کریں گے نواسب مضارع۔ نواسب ناصبہ کی جمع ہے، یعنی فعل مضارع کو نصب دینے والے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نصب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ زبر ہی آئے گا۔ یہ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ رفع، نصب، جر، ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ جو ایک چارٹ میں نے ریفر کیا تھا نا، اس کو ہمیشہ ذہن میں تازہ کریں، جس میں وہ فارمولے دیے گئے ہیں۔ تو نصب کے معنی ہوتے ہیں حالت مفعولی۔ ٹھیک ہے، نصب تو اب تک تو ہم نے وہ عوامل پڑھے تھے کہ جو جزم دے رہے تھے یا نون گرا رہے تھے، یہ ایک ہی بات ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، نون چونکہ کچا ہوتا ہے نا، نون اعرابی کہلاتا ہے، تو وہ گر جاتا ہے، ذرا سے بھی عمل سے جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جبکہ دو نون جو ہے، نون نسوہ جن کو کہتے ہیں، عورتوں والے نون جو ہے نا، وہ پکے نون ہوتے ہیں، وہ نہیں گرتے کسی بھی حال۔ خیر، تو اب ہم جو شروع کریں گے نا وہ حروف ناصبہ پڑھیں گے، یعنی ایک چیپٹر ختم ہوا، جوازم کا ختم ہوا، اور اب نواسب کا شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ عوامل، وہ حروف کے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں یا نون گراتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اچھا ان میں یہ ہوتا ہے کہ صرف لفظی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات معنوی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جوازم مضارع میں جو ہم نے پہلا پڑھا تھا نا، لم اور لم، تو لم جو ہے یہ نہ صرف فعل مضارع کو جزم دیتا ہے بلکہ ماضی میں لے جاتا ہے۔ لم یفعل کے معنی ہوں گے اس نے کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مضارع سے نکل کے وہ حال اور مستقبل سے نکل کے کس میں چلا گیا؟ ماضی میں چلا گیا۔ تو نہ صرف جزم آیا اس کے اوپر، یفعل، یفعلو سے یفعل بن گیا، بلکہ اس کے اندر معنوی تبدیلی بھی ہو گئی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عامل جو ہے وہ معنوی تبدیلی بھی کرے، بعض صرف لفظی تبدیلی کرتے ہیں، بعض لفظی کے ساتھ ساتھ معنوی بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آج ہم پڑھیں گے، یہاں دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، یہ تو ہوئی ایک بات، ذرا آپ کو ہمت دلانے کے لیے میں، اور ذرا یکسانیت سے بچانے کے لیے آپ کو میں تجزیہ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ اب تک ہم نے جوازم مضارع پڑھے ہیں 7 عدد، اور ان کی مثالیں قرآن حکیم سے الحمدللہ سمجھ لیں، اور اب ہم نواسب کا بیان شروع کر رہے ہیں۔
اچھا، یہاں ذرا درمیان میں نا ایک سائنسی مثال میرے ذہن میں آئی. آپ سب حضرات چونکہ ماشاءاللہ سائنس کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، تو دیکھیے جیسے کیمیکل ایکویشن ہوتی ہے نا، جس میں اصل اہمیت تو ان کیمیکلز کی ہے جو آپس میں تعامل کر رہے ہیں. البتہ اس کیمیائی مساوات کو بیلنس کرنے کے لیے ہم کچھ اعداد لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ نمبر آف مالیکولز جو ہیں، نمبر آف ایٹمز جو ہیں وہ برابر ہو جائیں. بیلنسنگ آف ایکویشن، کیمیکل ایکویشن. بالکل اسی طریقے سے اصل تو عبارت میں جو اسماء اور افعال ہیں ان کی اہمیت ہے، ان کو ہمیں سمجھنا ہے، ان کا مادہ ہے، ان کی ماہیت کے وہ اسم ہیں یا فعل ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگر فعل ہے تو وہ کون سا فعل ہے، کس باب میں ہے، وغیرہ وغیرہ. اصل اہمیت تو ان چیزوں کی ہے. یہ جو عوامل ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ سمجھے جیسے ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے آپ اعداد کا استعمال کرتے ہیں ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے، اسی طریقے سے یہ جو عوامل ہوتے ہیں نا، یہ اسما اور افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک بیرونی عامل کے طور پہ. جیسے کیٹالسٹ وغیرہ ہوتا ہے، یا جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایکویشن کے اندر بعض اوقات ہم کوئی چیز بڑھاتے ہیں، اعداد کے ذریعے سے بیلنس کرتے ہیں وغیرہ. تو یہ سب اضافی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی بہت براہ راست تعلق نہیں ہوتا ہے عبارت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اس کیمیکل ایکویشن میں ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے. اصل تو کیمیکل ہیں جو آپس میں ریئیکٹ کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم جو ہے نا اعداد کا اور اس طرح کے عوامل کا سہارا لیں. بس یہ حیثیت ہے. تو ہم جو یہ عوامل پڑھ رہے ہیں نا، یہ اچھے خاصے ہیں تعداد میں. عربی زبان میں کل تقریباً 100 عوامل ہیں جو اسم اور فعل پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی ماہیت اور ان کی اسٹرکچر کو چینج کرتے ہیں. 100 کے قریب ہیں. اسی لیے مئۃ عامل ایک کتابچہ لکھا گیا ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. 100 عوامل، مئۃ عامل، مئۃ کہتے ہیں 100 کو. تو 100 عامل. اب ظاہر بات ہے کہ ہم 100 عامل تو نہیں پڑھ سکتے نا اس وقت. ہم جس لیول پر پڑھ رہے ہیں تو ہم بس جو ضروری ہیں وہ آپ کو ہم صرف پڑھائیں گے، ورنہ تو مئۃ عامل 100 عامل ہیں. اور آپ قربان جائیے مدرسے والوں کی محنت پر کہ انہوں نے طلبہ کو یہ 100 عوامل سکھانے کے لیے نظم بنائی ہے پوری ایک. وہ نظم یاد کر لے اگر طالب علم تو 100 عامل اس کو زبانی یاد ہو جائیں گے بماع ان کے ایکشن کے، کہ وہ کون سا عامل کیا کام کرتا ہے جو ہم آج کل پڑھ بھی رہے ہیں. تو وہ جناب اشعار کی شکل میں پوری نظم جو ہے نا وہ بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. اور طلبہ یاد کرتے ہیں، مئۃ عامل جو ہے ان کی زبان کی نوک پر ہوتے ہیں. خیر، تو یہ میں نے سوچا کہ درمیان میں کچھ چیزیں آپ کو ایسی بتا دوں کہ جس سے آپ کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ قائم رہے، اور آپ بور نہ ہو کہ بھائی یہ کیا ہر دفعہ جناب وہ ایک چیز لے آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مثالیں چند پڑھا کر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ذخیرہ ہو رہا ہے جناب آپ کے پاس عوامل کا. جب یہ ختم ہو جائے گا نا سلسلہ، تو پھر آپ دیکھیے گا کس طریقے سے آپ کو آگے انشاءاللہ روانی سے قرآن حکیم کی آیات جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہوں. تو بس یہ ذرا تمہید تھی، تو میرے دل میں آیا کہ میں یہ چیز ذرا آپ کے گوش گزار کروں. اب ہم بہت بسم اچھا، اللہ کر رہے ہیں. سبق نمبر 10 کی. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، ان کو اس لیسن کی جو ابتدائی باتیں ہیں ان کو ذرا دھیان سے سنیے گا، دوبارہ ریپیٹ کر کے ان کو سنیے گا. اس میں بہت آپ کے لیے انشاءاللہ رہنمائی ہوگی. آج کا عنوان ہے سبق نمبر 10 کا، حرف ناصبہ لن بمعنی ہرگز نہیں فعل مضارع کو نصب دیتا ہے یا نون گراتا ہے. یہ تو ہوئی لفظی تبدیلی. نیز مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے، یعنی اس میں سے حال کا مفہوم بھی نکال دیتا ہے. ماضی تو دور کی بات ہے، مضارع میں تو ماضی ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو لم کے لگنے سے جو ہے ماضی میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ جو جازم مضارع تھا. لیکن یہاں جو عامل ہم پڑھ رہے ہیں نا لن، وہ مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیا. اس میں حال کا بھی مفہوم اب نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے. نصب دیتا ہے اور مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے. آئیے اب ہم مثالوں کی طرف چلیں. نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. 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 لن تنالوا البر
تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے. لن منے ہرگز نہیں، تنالو یہ اصل میں تنالونا تھا، ٹھیک ہے نا، تنالونا تھا، اور بر اس کا مفعول ہے. تم ہرگز نہیں پا سکو گے، پہنچ سکو گے نیکی کو. ٹھیک ہے، اب اس کا ذرا مادہ وغیرہ سمجھ لیجئے. تنالو جو ہے نا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تنالونا تھا، تو نون گر گیا اس کا، تو تنالو رہ گیا، اور ایک الف ہم نے لگا دیا نشانی کے طور پہ کہ یہ جمع کا صیغہ تھا. نون واو لام اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور باب ہے فتح. فتح یفتح، نولا ینولو، اصل تو یہ بنے گا نولا ینولو، لیکن پھر وہ حرف علت کی وجہ سے بجائے گا نالا ینالو، نالا ینالو. ینالو سے اب آپ گردان کریں گے، ینالو، ینالان، ینالونا، تنالو. اس طریقے سے جب آپ پڑھتے جائیں گے نا تو یہ تنالونا پر آپ پہنچ جائیں گے، جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہے، وہاں پہنچ گیا، تو یہ نون اس کا گر گیا. تو لن تنالوا البر، اصل میں یہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، اور اگر پوری آیت ذہن میں ہو تو بڑا ہی اچھا رہے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد کو نہ پا سکو گے جب تک کہ محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو. اللہ اللہ، کیا زبردست بات کہی ہے. نیکی کی گرد کو نہ پا سکو گے، نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ محبوب چیز جو جس نے تمہارے دل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جس میں تمہاری نیتیں اٹکی ہوئی ہیں، جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے راہ خدا میں اللہ کو جو ہے راضی کرنے کے لیے، اس وقت تک تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے. تو بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، اور یہ ان لوگوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ جو سارے کام تو نیکی کے کرتے ہیں لیکن پیسہ خرچ کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. یہ چمڑی تو جائے لیکن دمڑی نہ جائے. یہ جو رویہ ہے نا ہم لوگوں کا کہ ہم زبانی جمع خرچ تو بہت کر لیتے ہیں دین کے لیے، لیکن جہاں مالی ایثار کی بات آتی ہے تو ہم ذرا کنی کترا لیتے ہیں. تو ذرا اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو نیکی کی گرد کو بھی نہ پا سکو گے جب تک کہ محبوب چیز کو جس سے تمہارا دل لگا ہوا ہے وہ خرچ نہ کرو. یہ ہے جناب لن کا اثر. دیکھیے اس کے اندر مستقبل کے لیے خاص ہو گیا ہے اور نون بھی گر گیا ہے. آگے چلیں نمبر 2، لن نصبر علی طعام واحد. یہ نصبرہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ زبر اس کے اوپر جو آئی ہے وہ لن کی وجہ سے آئی، ٹھیک ہے نا. حالت نصب دیکھیے کبھی زبر کے ساتھ ہوگی اور کبھی نون آپ گرائیں گے نا تو وہاں سے پتہ چلے گی. یعنی یہ تنالونا جو ہے نا اس وقت حالت نصب میں ہے، اوپر جو گزرا ہے، اگرچہ زبر نہیں ہے اس پہ. اچھا، تو لن نصبرہ، یہ سواد با را اس کا مادہ ہے، صبر جس سے بنا ہے، اور باب کون سا ہے؟ ضربہ، یعنی ضربہ یضربو ہوتا ہے نا، تو صبر یصبرو. ہمیشہ جو ہے نا اوریجن کو ضرور ذہن میں لایا کریں. تو یہ صبر یصبرو ہے. اب یصبرو کی جب آپ گردان کریں گے نا تو کرتے کرتے آپ 14ویں صیغے پہ جب پہنچیں گے، اصبرو نصبرو، تو یہ 14واں صیغہ ہے جناب، نصبرو، جو کہ لن کی وجہ سے نصبرہ ہو گیا. ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علا منے پر، کس چیز پر صبر نہیں کریں گے؟ طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر. یہ جو ہمیں من و سلوہ مل رہا ہے صحرا میں، غیبی انتظام ہو گیا ہے بنی اسرائیل کے لیے، تو اس کا کفران نعمت اور ناقدری ہو رہی ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. یار روز ہمیں یہ من و سلوہ مل رہا ہے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو مسور چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے. قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے نا، وہ آیت ہے لن نصبر علی طعام واحد. تو لن کی وجہ سے را پہ زبر آ گیا، نصبرہ، اور مستقبل کے لیے مخصوص ہو گیا. اچھا، طعام واحد جو ہے نا یہ مرکب توصیفی ہے. طعام موصوف ہے
اور واحدن اس کی صفت ہے. آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت 100% یکساں ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ دونوں نکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں حالت جر میں ہیں، دونوں مذکر ہیں، چاروں چیزیں دونوں کی جو ہے نا میچ کرتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. تو اب یہ پوری آیت کا جناب انالیسس ہو گیا. لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر. نمبر 3، لن تقبل توبتهم. ٹھیک ہے، ہاں اس میں ذرا بڑے غور کی ضرورت ہے. لن تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حرف ناصبہ ہے، اور تقبل کی لام پہ زبر بھی بتلا رہی ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن تقبل یہ بنا کیسے ہے؟ یہ ہے نا اصل بات، اس کو پہچاننا ضروری ہے. اصل میں یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قاف با لام اس کا مادہ ہے، اور باب ہے سمع. سمع یسمع قبیلہ یقبلو. یقبلو تھا اصل میں اوریجنلی. اب یقبلو سے جب آپ گردان کریں گے نا تو یقبلو یقبلان یقبلون تقبلو تقبلان یقبلنا، اس طریقے سے جب آپ چلتے جائیں گے نا تو آپ پہنچیں گے تقبلو پہ. یعنی واحد مؤنث یہ غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث ہاں غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اب ہوا کیا ہے؟ اصل میں اس کا مجہول بنایا گیا ہے. جو تقبلو تھا نا، تقبلو سے جب مضارع بنائیں گے تو بنے گا تقبلو. تقبلو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مضارع کا ایک ہی وزن ہے، چاہے وہ کسی بھی باب سے ہو. تو جب اس کا بنتا ہے نا مجہول پیسو وائز، وہ بنتا ہے یفعلو. فعل یفعلو، یہ تو ہو گیا ایکٹیو وائز. فعل یفعلو. اب یفعلو سے جب آپ مجہول بنائیں گے نا پیسو وائز تو بنے گا یفعلو. تو یہ بن گیا تقبلو. تقبلو سے یہ بن گیا تقبلو. ٹھیک ہے، تو اوریجنل صیغہ جو تھا نا وہ تقبلو تھا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ تھا. لیکن یہ بن کیا گیا؟ لن تقبلا. لن کی وجہ سے لام پہ زبر آ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مجہول ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے نہیں، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. کیا چیز؟ توبتہم، ان کی توبہ. توبہ کا لفظ تو آپ دیکھ ہی رہے، واضح ہے. اور ہم جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے وہ مضاف الیہ بن کر یہ توبتہم مرکب اضافی بن گیا ہے. ان کی توبہ نہیں قبول، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ. یہ ہے. ٹھیک ہے، تو تقبلو کا آپ کو پورا انالیسس سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ مضارع مجہول ہے اور لن کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے. اچھا جناب، اگر یہ لن نہ ہوتا نا تو یہ تقبلو ہوتا، لیکن تقبلا بن گیا ہے لن کی وجہ سے. چوتھے نمبر پہ آ جائیے. لن يدخل الجنت. لن کے معنی تو ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا، تاکیدی نفی ہے. یدخل، دخل یدخل، آسان ہے بالکل. ٹھیک ہے نا، دال خا لام مادہ ہے، باب نصرہ ہے، نصرہ ینصر، دخل یدخل. اوریجنلی یہ یدخلو تھا، لن کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یدخلو. ہاں یدخلا بن گیا. لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا وہ جنت میں. جنتا مفعول ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جناب فعل یہاں پر معروف ہی ہے، مجہول نہیں ہے. نہیں ہرگز نہیں داخل ہوگا وہ جنت میں. اچھا، بعض اوقات جو ہے نا حرف جار آتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا ہے. اور اگر ہم ترجمے میں تو میں کر رہے ہیں نا، جنت میں، تو اصولاً یہاں کیا ہونا چاہیے؟ لن يدخل فی الجنہ، فی کا لفظ ہونا چاہیے تھا. لیکن بعض جو فعل ہوتے ہیں نا ان کا مفعول ڈائریکٹ آتا ہے بغیر حرف جار کے، بغیر صلے کے. وہ صلہ کہہ لیں یا حرف جار کہہ لیں، پریپوزیشن کہہ لیں.
تو لن يدخل فی الجنہ نہیں، لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں. اب میں یہاں پر جو ہے نا انڈرسٹوڈ ہے، گویا کہ کوئی لفظ یہاں پر موجود نہیں جس کا ترجمہ میں کیا جائے، لیکن مفہوم بتلا رہا ہے. لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا وہ، ہرگز داخل نہیں ہوگا وہ جنت میں. ٹھیک ہے جناب، یہ سب باتیں نوٹ کرتے جائیں. اچھا جناب آگے چلیں. ولن تفعلوا نمبر 5. ٹھیک ہے، تو تفعلونا تھا، ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت آسان ہے. تفعلو، تفعلان، تفعلونا. اصل میں تو اگر آپ شروع سے بنائیں گے، فا عین لام مادہ ہے. فعل یفعل، فتح یفتح، تو فعل یفعل. اب یفعل کی گردان آپ کریں، یفعل یفعلان یفعلون تفعلان یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون. 90 نمبر پر جا کر آئے گا تفعلونا. نون گر گیا، تفعلو رہ گیا. وہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لہذا نون گر گیا ہے اور الف جو ہے وہ نشانی کے طور پر لگا دیا گیا ہے. اچھا، جس طرح میں نے پہلی آیت کے بارے میں کہا تھا نا کہ لن تنالوا البر کے بعد اگر بقیہ آیت بھی پڑھ لیں تو بڑا اچھا رہے گا، ایسے ہی یہاں پر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ دیکھیے قرآن حکیم میں جہاں یہ آئی ہے نا، وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یوں آیا ہے. پہلے لم آیا ہے، پھر لن آیا ہے. اچھا، چونکہ آپ لم پڑھ چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی بھی یہاں مثال دے دی جائے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس تم نے اسے کیا ہی نہیں. چونکہ میں نے بتایا تھا کہ لم جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع میں تو اس کو ماضی میں لے جاتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے اس کو نہیں کیا، تم نے یہ کیا ہی نہیں. وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ ہی تم ہرگز کر سکو گے. ذرا دیکھیے، زور دیکھیں آپ، ایک دفعہ لم سے نفی کی ہے، دوسری دفعہ لن سے نفی کی ہے. اور یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن حکیم کی مثال لانے کے بارے میں. اگر تمہیں یہ اعتراض ہے یا یہ شبہ ہے کہ یہ قرآن کوئی انسانی کلام ہے، اللہ کے نبی نے معاذ اللہ اپنے جی سے گھڑ لیا ہے، تو پھر تم ایسا کرو جیسا چند آیات ہی بنا کے لے آؤ، لیکن تم ایسا نہ کر سکو گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز کر نہیں سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس اس آگ سے ڈرو کہ جو ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ نے تیار کی گئی. تو لم اور لن کا بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے اس آیت کے اندر. ایک میں حرف جازم آیا ہے لم تفعلوا، اس نے بھی نون گرا ہے، اور ایک میں حرف ناصبہ آیا ہے ولن تفعلوا. تو ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جناب اس کا پورا انالیسس ہو گیا. اچھا نمبر 6 پہ آ جائیے. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، ہرگز نہیں میں ٹلوں گا، ہٹوں گا، ارض زمین سے، اس سرزمین سے میں ہرگز نہیں ٹلوں گا، نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے، یہ ہے لفظی یہ ہے. یہ ابرحا جو ہے نا، یہ کیسے بنا ہے؟ یہ با راحا اس کا مادہ ہے، اور باب ہے سمیع، یعنی سمیع یسمع، بریحا یبرح. یبرح کی گردان جب آپ کریں گے نا تو آخری جو سیکنڈ لاسٹ کلمہ ہے ابرح، 13واں صیغہ واحد متکلم کا، وہ ہے اصل میں ابرح، میں ٹلوں گا. اور لن لگا کے تو میں ہرگز نہیں ٹلوں گا، یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹلنا، کسی جگہ کو چھوڑنا. یہ وہ قول ہے جو حضرت یوسف کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں نے تو اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ میں ہرگز جو ہے نا اب کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو. یوسف کے معاملے میں تو جو ہوا سو ہوا. تو وہ جو ہے نا وہاں مصر میں جب ان کو بنیامین کو بھی پکڑ لیا گیا تو اس نے یہ اعلان کر دیا. اس کا نام یہودا تھا، اسی کے نام پر یہ یہودی کہلاتے ہیں. یہودا جو تھا نا اس کے اندر کچھ خدا خوفی تھی. اس نے کہا فلن ابرح الارض،
میں تو اب اس سرزمین سے ہرگز نہیں ٹلوں گا جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے دے یا اللہ کوئی راستہ نہ پیدا کر دے، تو میں اب جو ہے یہاں سے نہیں ہٹوں گا. یہ ہے اصل میں. اچھا یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں کہ ارضا جو ہے نا ڈائریکٹ آ گیا ہے، سمجھے نا. جیسے اوپر میں نے بتلایا تھا نا کہ ید خلا کے بعد فی وغیرہ نہیں ہے، ایسے ہی یہاں سے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. فلن ابرحل ارضا ڈائریکٹ مفعول آیا ہے بغیر کسی پریپوزیشن یا صلے کے. یہ نوٹ کرنے والی باتیں ہیں. تو بعض فعل جو ہوتے ہیں ان کا مفعول ڈائریکٹ آ جاتا ہے. اب مفہوم ترجمہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، اس میں پھر ہمیں اپنی طرف سے الفاظ بڑھانے پڑتے ہیں. تو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں ہٹوں گا یا ٹلوں گا. یہ سورہ یوسف کی آیت ہوگا جناب. چلیے 7ویں نمبر پہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، سورہ بلد کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. شروع میں آ جو ہے یہ تو حمزہ استفہامیہ ہے، اصل فعل تو ہے یحسب. ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے، لن یقدر کہ نہیں ہرگز نہیں قابو پائے گا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی اس کے اوپر قابو نہ پا سکے گا. اس قدر سرکش اور اتنا خود مختار ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلانے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا. تو لن کا اثر دیکھیے آپ، لن نے کیا کیا، یقدرا کر دیا، یقدرو کو یقدرا کر دیا. قدرا یقدرو پہلا ہی صیغہ ہے، پہلا ہی صیغہ. قاف دال را مادہ ہے، باب ضربہ ہے، ضربہ یضربو قدرا یقدرو، ٹھیک ہے. تو الن یقدرو سے بن گیا یقدرا، ٹھیک ہے. اور یحسبو تو آپ سمجھتے ہی ہیں، ہا سین با مادہ ہے اور باب سمیع ہے. حسیبہ یحسبو کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا، ٹھیک ہے نا. تو ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. اچھا احدن پہ جو تنوین ہے نا، اس پہ بھی غور کیا کریں. یہ فاعل ہے اصل میں. فاعل جو ہوتا ہے نا وہ یا تو فاعل کے وزن پر ہوگا یا اس کے اوپر پیش ہوگی. تو احدن یہاں پر فاعل ہے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا، ٹھیک ہے نا. تو لن یقدر علیہ احدن، کوئی بھی قابو پانے والا اس کے اوپر قابو نہ پا سکے گا. حالانکہ سب پر تو اللہ ہے، اللہ کی قدرت سے کون باہر جا سکتا ہے. بہرحال 8ویں نمبر پہ آ جائیے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، اس بستی میں، اس سرزمین پر جس کے لیے آپ ہمیں جہاد کی دعوت دے رہے ہیں. لن ندخلها، ہا کی ضمیر جو ہے نا یہ ارض کی طرف یا بستی کی طرف، قریے کی طرف آپ لوٹا سکتے ہیں. تو جب حضرت موسیٰ نے اللہ کا فرمان ان کو سنایا نا کہ بھائی اب تمہارے ذمے جو ہے نا اس بستی پر جو ہے نا جہاد کے ذریعے سے اس کو فتح کرنا ہے، تو ارض فلسطین کو جو ہے آزاد کرانا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا صاف صاف لن ندخلها، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے اس بستی پر، ابداً کبھی بھی، ما دامو جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں. وہ جو طاقتور قسم کے خونخوار لوگ وہاں رہتے ہیں، جب تک وہ اس میں ہیں تو ہم داخل نہیں ہوں گے. ایسا کریں آپ اور آپ کا رب مل کر جو ہے نا پہلے ان سے جنگ کر کے ان کو نکال دیں. جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے نا داخل ہو جائیں گے. تو آپ ہم سے کسی جہاد بہاد کی توقع نہ رکھیں. ذرا اندازہ کریں کیسا کورا جواب دیا ہے بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو. اللہ اکبر. اچھا لن ندخلها، تو سمجھ گئے آپ، یہ ندخلو تھا، آخری صیغہ ہے یہ 14واں صیغہ. دخل یدخلو، ٹھیک ہے نا. باب کون سا ہے، نصرہ، جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو ندخلو تھا اصل میں، اس سے بن گیا ندخلا لن کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. اور ابداً کبھی بھی ہم وہاں پر داخل نہیں ہوں گے. ما دامو جب تک کہ وہ، دامو کیا چیز ہے، یہ دال واو میم مادہ ہے
اور نون باب نصرہ ہے، تو دواما یدومو بن گیا، پھر داما یدومو، اسی سے لفظ دوام بنا ہے، دوام، ٹھیک ہے نا. تو یہ دامو جو ہے نا، یہ اسی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنا ہے. جب تک کہ وہ اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، اشارہ ہے انہی لوگوں کی طرف کہ جو اس میں ارض فلسطین میں تھے، جن کو فتح کرنا مقصود تھا. تو یہ جناب اس کا تجزیہ ہو گیا. اس میں ندخلہا کی ضمیر اور فیہا کی ضمیر دونوں جو ہے وہ ارض مقدس یعنی ارض کی طرف راجع ہے. آخری مثال پہ آ جائیے. لن ندعو من دونہ الہا، الہن ہے لیکن ہم جب ٹھہریں گے تو الہا اس کو پڑھ سکتے ہیں. سورہ کہف کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے. لن ندعو، یہ ندعو تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا. دعا یدعو، دال عین واو مادہ ہے، باب نصرہ ہے، تو دعوا یدعو سے بن گیا دعا یدعو. یدعو کو جب آپ چلائیں گے آخری صیغہ بنے گا ندعو، جمع متکلم کا 14واں صیغہ. تو ندعو تھا اصل میں، یہ کیا ہوا، لن کی وجہ سے واو پہ زبر آ گیا. لن ندعو من دونہ، اس کے علاوہ، الہن معبود، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی جو ہے الہ نہیں پکاریں گے. دعا یدعو کے معنی پکارنا، ٹھیک ہے، بلانا، دعوت دینا، سب اس کے معنی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ندعو دعا یدعو سے بنا ہے، جس سے کہ دعوت کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے. تو یہ جناب آپ نے دیکھا کہ لن کے جو اثرات ہیں وہ لفظی تبدیلی بھی کرتے ہیں اور معنوی بھی کرتے ہیں تبدیلی، اور وہ مستقبل کے لیے خاص کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. بخلاف لم کے، یہ لم جو ہے وہ جازم ہے، جزم دیتا ہے اور ماضی میں کھینچ کر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر لما آ جائے تو وہ تو بہت دور کی ماضی سے جو ہے نا کھینچ کر لاتا ہے، یعنی ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اب دیکھیے فعل مضارع ہے لیکن ماضی جو ہے نا وہ ماضی بعید سے جو ہے نا اس کا تعلق قائم ہو گیا جب لمحہ آ گیا. اور لم اور لمحہ دونوں جو ہے وہ جزم دیتے ہیں، نون گراتے ہیں، جبکہ لن جو ہے وہ نصب دیتا ہے، جس کی آپ نے آج مثالیں الحمدللہ کے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ لی. اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی سجیشن، کوئی وضاحت، اس کے لیے وقت موجود ہے. جی سہیل بھائی. السلام علیکم. جی ہاں، جی ہاں، میں نے مائک بند کیا بس اپنا، تو اس کو میں نے آن کیا اچھا ہے. تو نہیں، ماشاءاللہ جو یہ مثالیں ہیں اور جو آپ کا یہ پیٹرن ہے اس کے اوپر آپ پڑھا رہے ہیں کہ یہ اپلیکیشن کے ساتھ قرآن مجید کی، اور پھر ریفرنس بھی دیتے رہتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہے. بس اس کو جو ہے وہ دہرانا ہے، اور پھر اس کا جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت، سنتے وقت اس کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کر کے اس کا تجزیہ آواز. ذہن میں جی سہیل لانا بھائی ہے. آپ کچھ. اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ لوگ اپنی دلچسپی برقرار رکھیں بھائی، ٹھیک ہے. جی ہاں، انشاءاللہ. اور ذرا ہمت کے ساتھ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ. بس اب یہ سلسلہ بہت لمبا نہیں چلے گا، جلد ہی جو ہے اپنے اختتام تک پہنچے گا. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ پھر روانی کے ساتھ جو ہے نا ہم دوسرے سٹائل سے پھر جو ہے اس کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جناب. ٹھیک ہے.